بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی و مسلمہ۔ آج ہم بات کریں گے گزشتہ سے پیوستہ پڑوسی کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوں۔ نمبر 1 پڑوس کا حق، نمبر 2 رشتہ داری کا حق، نمبر 3 اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے 2 حق ہوں۔ نمبر 1 پڑوس کا حق، نمبر 2 اسلام کا حق، یعنی وہ ہمارے رشتہ دار نہ ہوں۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا صرف ایک ہی حق ہو، صرف پڑوس کا، یعنی نہ رشتہ داری ہو نہ وہ مسلمان ہو۔ اسلام نے ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیے ہیں۔ اگرچہ مشرک ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے تو آپ پر اس کا بھی حق ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، ان کی دل آزاری سے بچیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن حقوق العباد میں سے یعنی بندوں کے حق میں سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ صبر کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کثرت سے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی یعنی تم کو ستایا تو تم اس کے بارے میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو تنگ کرنا اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ ایک صاحب تھے، ان کے گھر میں چوہے پڑ گئے، بہت سارے چوہے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھئی آپ گھر میں ایک بلی رکھ لیں اور چوہے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے انکار کیا، وجہ دریافت کی گئی، بھئی آپ کیوں نہیں رکھ رہے بلی؟ انہوں نے کہا اگر میں گھر میں بلی رکھوں گا تو میرے گھر کے چوہے بھاگ کے ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ان کو تنگ کریں گے، اسی لیے۔ اللہ اکبر! لوگ ایسے بھی اپنے ہمسایوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بہرحال اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ حدیث ہے یہ، جب تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کے امیدواروں، اپنی مہربانی سے لوگوں کو محروم مت کیجیے۔ اللہ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔